الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصل من قطعك وتعطي عمن حرمك وتعفو عمن ظلمك أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، ربیع الاول کا یہ آخری عشرہ ہے، آخری ایام ہیں، اور ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے بھی جو گزشتہ جمعہ تھے وہ سیرت کے متعلقہ تھے. آج کا جمعہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو کی وضاحت کرے گا. میں نے ایک حدیث تلاوت کی ہے، اس میں 3 باتیں ہیں اور 3 ہی اس میں حکم ہیں، اور تینوں ہی سیرت کے خوبصورت پہلو ہیں. انہی پہ بات کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو 3 جز ہیں، ان 3 جز کے ساتھ ایک ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک واقعہ ملا کر اس کو عہد حاضر میں دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور جناب رسول اللہ کی سیرت کا پیغام کیا تھا. محترم سامعین، مناظر احسن گیلانی ایک بہت بڑے رائٹر تھے ہندوستان کے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقشہ کھینچا اور اپنی کتاب کو بہت ہی خوبصورت الفاظ سے شروع کیا. وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی آمد بڑی عجیب و غریب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد عہد کہن کے لیے پیغام رحیل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہالت کے معاشرے میں مشک و عنبر کی طرح نمودار ہوئے، اور آپ نے آ کر پورے خطہ عرب کو خوشبوؤں سے مہکا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بھی بیان فرمایا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اندر اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بھی انہی الفاظ کے ساتھ فرمائی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت اسی کے اندر ہوتی ہے جس کے اخلاق بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں. رحمت اسی کے اندر ہوتی ہے جو ظلم سہ کر بھی دعائیں دینے کا عادی ہو. رحمت اسی کے اندر ہو سکتی ہے جو اپنا حق مروا کر بھی لوگوں کو حق دینے کی باتیں کرتا ہو. رحمت اسی کے اندر ہی ہو سکتی ہے جو گالیاں سن کے دعائیں دیتا ہو. رحمت اسی کے اندر ہو سکتی ہے جو ظلم بھی برداشت کر لے اور زبان سے اف نہ کرے اور کبھی بھی انتقام پہ نہ اترے. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت بلند اخلاق عطا فرمائے ہیں. گویا آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بھی مخاطب کیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ کی زبان میں سختی آ جائے گی، آپ کی زبان میں تندخوئی آ جائے گی تو یہ لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ آپ کی زبان میں ہم نے مٹھاس دی ہے، آپ کی زبان میں ہم نے محبت دی ہے، آپ کی زبان کو ہم نے نرم اور ملائم بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور سید مناظر احسن گیلانی نے بھی کچھ یوں نقشہ کھینچا تھا کہ آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا اس کی کچھ حدود اور قیود تھیں۔ جو بھی آیا ایک متعین وقت کے لیے آیا، لیکن مکہ کے اندر فاران کی چوٹیوں میں طلوع ہونے والا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا کہ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ چمکا تو چمکتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں کے اندر جس نے ہاتھ دیا ان کی تعداد بڑھتی چلے گی، وہ کم نہیں ہوئے۔ انہوں نے ظلم بھی برداشت کیا، انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی، انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی، لیکن وہ آنے والا ایسا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں جس نے ہاتھ دیا وہ بڑھتے تو گئے، وہ کم نہیں ہوئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی یہ بہت بڑی مثال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے، تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِي عَمَّنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ۔ یہی معاشرے کا حسن ہے، اور عہد جدید کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ سیرت کے ان 3 پہلوؤں کو ہم تھام لیں، ہم پکڑ لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی گویا یہ خوبصورت تشریح تھی جو آقا کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں کے اندر فرما دی، تُعْتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِي عَمَّنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ۔ کیا فرمایا؟ میری امت میرے اخلاق یہ ہیں، اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑ لے، تم نے نہیں توڑنا، تم نے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ 2 مسلمانوں کو آپس میں تعلیم نہیں دی جا رہی، یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک طرف قریش مکہ تھے اور ایک طرف مسلمان تھے، جب ایک طرف منافقین تھے ایک طرف ایمان والے۔ یہ تب کی بات ہے کہ اگر کافر بھی تیرے پاس آ جائے، وہ تجھ سے تعلق توڑنا چاہے تو تم نے تعلق نہیں توڑنا، تم نے حت الامکان جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تیرے اوپر جو ظلم کرے تو نے ظلم کا بدلہ سختی سے نہیں لینا، تم نے انہیں معاف کرنا ہے۔ وَتُعْطِ عَمَّنْ حَرَمَكَ، جو تجھے ساری چیزوں سے محروم کر دے اور پھر کبھی تیرے در پہ لوٹ آئے تو تم نے اسے خالی نہیں لوٹانا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ اسی کی تفسیر ہے سورہ ضحیٰ۔ اللہ نے بھی فرمایا میرے حبیب آپ کے پاس جو آئے گا آپ نے اس کو ڈانٹ کر واپس نہیں لوٹانا۔ اور میرے نبی کی یہ خاصیت تھی، یہ خصائص تھے، یہ شمائل تھے آقا کے کہ جو بھی آتا تھا وہ خالی نہیں لوٹتا تھا۔ پہلی بات تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جو تعلق توڑے تم نے تعلق جوڑنا ہے۔ اب سیرت پڑھ کے دیکھیں، سیرت کی کتابوں کو کھنگال کے دیکھیں، سیرت النبی کے ایک ایک پہلو کو پڑھ کے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب نے تعلق توڑنے کی کوشش کی، سب نے آپ کے ساتھ تعلق خراب کرنے کی انتہا کر دی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ کی ہم دے سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور صحابہ کے جذبات کو ہم اپنے تخیلات یا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ اسی لشکر کے اندر وہ بلال حبشی بھی ہے کہ جس کو حرم کے آس پاس سخت پتھروں پہ گھسیٹا جاتا تھا، اس کے اندر وہ بلال حبشی بھی ہے کہ جس کو دہکتے کولوں پہ لٹا کر اس کے سینوں پہ کافر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے، وہ کہتا تھا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لشکر کے اندر وہ عثمان غنی بھی ہیں کہ جن کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر الٹا لٹکایا جاتا تھا اور نیچے سے دھونیاں دی جاتی تھی۔ اسی لشکر کے اندر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ جن کو حرم کے اندر اتنا مارا گیا تھا کہ ان کی آنکھیں نظر نہیں آتی تھی اور بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ اسی لشکر کے اندر عمار بن یاسر کا خاندان بھی ہے، اسی لشکر کے اندر حضرت سمیہ کی اولاد بھی ہے، اسی لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ ہیں کہ جن کو مکہ سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ جذبات کیا ہوں گے ان کے اندر، انتقام کی آگ کیا ہوگی۔ اور علامہ اقبال نے بڑا اچھا منظر کھینچا تھا، آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیت ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ،
کہ اس وقت منظر یہ تھا کہ جب کوئی لشکر فاتح بن کر آتا تھا تو وہ مفتوح قوم کی عزت کو بھی پامال کرتا تھا، وہ مفتوح قوم کے مال و جان پر بھی قبضہ کرتا تھا، وہ مفتوح قوم کے شاہسواروں کی گردنیں بھی تن سے جدا کرتا تھا، وہ مفتوح قوم کی بہنوں بیٹیوں اور ان کی ماؤں کو باندیاں بھی بنا لیتا تھا۔ لیکن میرے آقا کی رحمت دیکھیں، اللہ کریم نے آپ کی تعریف یوں ہی تو نہیں فرما دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر کی، اپنے نبی کی، وہ صاحب نبوت کی کہ جس کی تعریف اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کے کر رہے ہیں، ان کا کیا شیوا تھا، ان کا کیا پیغام تھا، ان کی کیا شفقت و رحمت تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہی مکہ، وہی حرم، وہی بیت اللہ کہ آپ جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ 3 مرتبہ کہا طلحہ دروازہ کھولو، میں نے نفل پڑھنے ہیں، طلحہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، کہا نہیں کھولوں گا، نہیں کھولوں گا۔ وہی بیت اللہ ہے، میرے پیغمبر بیت اللہ کے دروازے کے اندر فاتح بن کر اور بیت اللہ کی دروازے کی چوگاٹ کے ساتھ یوں اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہیں، اور ایک طرف سیدنا ابو بکر، ایک طرف بلال حبشی، اور پورا حرم مکہ آدھا مردوں سے بھرا ہوا ہے جو سر جھکا کے کھڑے ہیں، جن میں سردار بھی ہیں، جن میں غلام بھی ہیں، آدھا حرم خواتین سے بھرا ہوا ہے۔ وہی یہ سارے کون ہیں؟ یہ مشرک ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ وہ ہے جنہوں نے مکہ سے ان لوگوں کو نکالا تھا دھکے دے کر، اور آپ کے پیغمبر یوں کھڑے ہیں، ہاتھ رکھا ہوا ہے اور مکہ والوں پہ نگاہ ڈال رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں۔ کسی کی آج جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ محمد بن عبداللہ کے چہرے کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اور دل ہی دل میں اپنا انجام سوچ رہے تھے۔ آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی، تاریخ بتاتی ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے جب کوئی فتح کرتا تھا تو وہ مفتوح قوم کو چھوڑتا نہیں تھا، بڑے بڑے گڑھے کھودے جاتے تھے اور زندہ ہزاروں کی تعداد میں مفتوح قوم کے شاہ سواروں کی گردنوں کو تن سے جدا کیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ آج اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ آج ایسی ہستی فاتح بن کر آئی ہے کہ جن کو اسی شہر سے دھکے دے کر نکالا گیا ہو۔ وہ کھڑے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا، اور آپ پوچھتے ہیں تم کیا کہتے ہو، تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو، تمہارے جذبات کیا ہیں، تمہاری خواہشات کیا ہیں؟ تو بے یک زبان بولتے ہیں، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، اور اگر انصاف کرتے میرے اور آپ کے نبی تو سر تن سے جدا کیا جانا تھا۔ لیکن مجھے ایک پیغام کیسے ملتا، امت کو پیغام کیسے ملتا کہ تصل من قطعک، جو توڑے اس کے ساتھ توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ بھاگ جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا۔ سیرت کا ایک پہلو تصل من قطعک۔ دوسری بات وتعطی عمن حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے تم نے اسے معاف کرنا۔ سیرت کا دوسرا پہلو، اخلاقیات کا دوسرا پہلو، آج کی 3 باتوں کا دوسرا پہلو، تعفو عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے تم نے اسے معاف کرنا۔ یہ میرے نبی نے مجھے بھی کہا ہے، ہارون آباد والوں کو بھی کہا ہے، اہل پاکستان کو بھی کہا ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ سیرت کا پیغام ہے کہ جو تیرے اوپر ظلم کرے اور تو اتنا قوی ہو جائے کہ تو اس سے بدلہ لے سکے، تو نے بدلہ نہیں لینا۔ جب تو اسے معاف کرے گا تو تیرے نبی کا سینہ سبز گنبد کے اندر ٹھنڈا ہوگا کہ آج میرے امتی نے میری لاج رکھی ہے اور میرے فرمان پر عمل کیا ہے۔ تعفو عمن ظلمک، معاف کر دو۔ بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں، طائف کی مثال دی جا سکتی ہے۔ فرشتہ حاضر ہے کہ یا رسول اللہ پیس دوں، حکم کریں پیس دوں، حکم کریں پیس دوں، تو آپ نے کیا کہا؟ نہیں پیسنا، ان کی نسل سے اللہ ہدایت کی ہوا چلائے گا۔ اور احد کا میدان بھی میرے سامنے ہے، آپ نے سیرت پڑھی ہوگی۔ اگر غزوہ احد کوئی صاحب دل پڑھے، کوئی صاحب نظر پڑھے اور اپنے پیغمبر کی اس دن کی رحمت کو، اس دن کی شفقت کو، اس دن کی محبت کو، اس دن کی معافی کو، اس دن کی للہیت کو، اس دن کی عنایت کو اگر کوئی ایمان والا اپنے دل میں جگہ نہ دے سکے تو میں کہتا ہوں اسے سیرت کا ایک پہلو بھی پڑھا ہی نہیں ابھی تک۔ سب بھاگ گئے،
حملہ ہوا، جبل رمات جبیر بن مطعم کو کھڑا کیا تھا کہ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جگہ چھوڑ دی گئی، فتح شکست میں بدلی، اور صحابہ جو آگے تھے، ایک لشکر قریش کا پیچھے تھے، ایک آگے سے، پیچھے سے بھی تیر، آگے سے بھی تیر، اور کھلبلی مچ گئی مسلمانوں کے لشکر میں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی احد پہ چڑھ رہا ہے، ہر کوئی اپنی جان بچانے پہ تھا۔ اور اس اثناء میں جو لیڈر ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، وہ کبھی آنسو نہیں بہاتا، جو قائد ہوتا ہے وہ گریہ زاری نہیں کرتا، وہ ہار کے بھی اپنے لشکر کو یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، فتح اور شکست میدان میں ہوتے ہیں، جب شاہ سوار گھوڑے پہ چڑھتا ہے تو کوئی پار چلا جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کھڑے ہیں اور اپنے صحابہ کو آواز دے رہے ہیں، ایو عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ اللہ کے نبی بھی جانتے تھے کہ اگر میں صحابہ کو پکاروں گا تو یہ جو کافر بکھرے ہوئے انہیں پتہ چل جائے گا کہ حضور کہاں پہ کھڑے۔ آپ نے آواز دی، سارے جب صحابہ آپ کی طرف مڑنے لگے تو صحابہ سے پہلے وہ جو کافروں کا لشکر تھا وہ آپ کی طرف بڑھا اور انہوں نے آپ پر حملہ شروع کر دیا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، سارے صحابہ بکھر گئے، 7 صحابہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت قتادہ بن نعمان، ابو عبیدہ بن الجراح، کچھ انصاری ہیں، کچھ مہاجر ہیں۔ ان 9 یا 11 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اب تیروں کے وار بھی آپ پہ ہو رہے، تلواروں کے وار بھی آپ پہ ہو رہے ہیں۔ ابن قمیہ نے سب سے پہلا وار میرے اور آپ کے نبی کے سیدھے کندھے پر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن 2 زریں پہنی ہوئی ہیں، 2 زریں۔ جب پہلا وار کیا تو ایک زرہ کٹ جاتی ہے، اور اس نے پھر دوسرا وار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا زخمی ہوتا ہے، اور وہ ساتھ یہ کہتا ہے انا ابن قمیہ، کہ میں ابن قمیہ کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اقماک اللہ، اگر تو ابن قمیہ کا بیٹا ہے تو اللہ تیرے چہرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ میرے نبی کا کندھا زخمی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور آیا عبداللہ ابن شہاب، اس نے حضور کے چہرے پہ وار کیا، سیدھی آنکھ کی یہ والی ہڈی ابری ہوئی تھی، یہاں پہ آقا کریم کی خود تھی، تلوار کا وار جب یہاں پہ لگا تو یہ زخم ہو گیا۔ اب وہ لوہے کی ٹوپی جو پہنی ہوئی تھی اس سے خون بہہ رہا ہے۔ پھر اس نے دوسرا وار جب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربع، سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، اس کے تیسرا دانت، چوتھا دانت، وہ جو خود کی کڑیاں تھی جب اس پہ پریشر پڑا تلوار کا تو وہ اندر دھنس جاتی ہیں اور 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ گرتے ہیں۔ پھر اوپر سے عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر پھینکا، وہ آپ کے سر مبارک پر لگتا ہے، آپ پھر گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر ایسا تھا، احد بھی چیخ رہا ہوگا، احد پہاڑ کے پتھر بھی رو رہے ہوں گے، اور صحابہ کا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آنسو بہاتے کو ادھر بھاگ رہا ہے، کو ادھر بھاگ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح میرے اور آپ کے نبی کے سینے پہ گرتے ہیں۔ تو آپ کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ان کے لیے بد دعا کیجئے، ان کے لیے بد دعا کیجئے کہ انہوں نے آج ظلم کی انتہا کر دی ہے، انہوں نے آج آپ کی جان پہ حملہ کر دیا یا رسول اللہ۔ اور میرے نبی کیا پہلے پیغام دے چکے تھے، تعفو عمن ظلمک، سیرت کا پیغام، ربیع الاول کا پیغام، عشق مصطفیٰ کا پیغام، غلامی رسول کا پیغام۔ اگر میں غلام رسول ہوں اور میں عاشق رسول ہوں اور میرے اندر سیرت کی کوئی جھلک ہی نہیں ہے تو پھر یہ زبانی دعویٰ تو ہو سکتا ہے، یہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں کھڑے ہو کے اپنی زبان سے بولے ہوئے فرمان کو دہراتے ہیں اور آنے والی امت کے لیے پیغام چھوڑتے ہیں کہ ایسے بھی ظرف دکھایا جاتا ہے، کہ ایسے بھی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کر دیں کہ یہ تباہ ہو جائیں، یہ برباد ہو جائیں، یہ نیست و نابود ہو جائیں۔ یقیناً میرے پیغمبر اگر دعا کرتے تو احد کی دھرتی بھی ان کو نگل جاتی اور احد کے پتھر انہی پہ برسا دیے جاتے اور فرشتے ان کی گردنیں اچک کے لے جاتے۔
وہ پیغمبر رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا ٹائٹل پانے والا، وانک لعلی خلق عظیم کا ٹائٹل پانے والا، والضحی واللیل اذا سجا کا لقب پانے والا، واما السائل فلا تنہر کی تعریف پانے والا، الم نشرح لک صدرک کے سینے والا، ورفعنا لک ذکرک کے ذکر والا، انا اعطیناک الکوثر کا صاحب کوثر، وہ کہتا ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ اے اللہ کریم میری اس قوم کو پتہ نہیں، میرا یہ بے ہدایتیں ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اگر یہ ہدایت پہ ہوتے، اگر یہ مجھے پہچانتے تو آج یہ کام نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ اے اللہ میں بد دعا نہیں کرتا، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ انہیں معاف فرما دیجئے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے، کیا کچھ نہیں دے کر گئے۔ ایک ایک زندگی کا عمل، تعفو عمن ظلمک، وحشی حضرت حمزہ کے قاتل، اور حمزہ کون تھے؟ غزوہ احد میں شہید ہو رہے ہیں، اور جب ان کی لاش گری اور سینہ چیرا گیا تو میرے نبی آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ میرا چچا آپ کے دین کے لیے، آپ کے نبی کی حفاظت کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا ہے، جبریل جا میرے حبیب کو جا کر بتا دے کہ میں نے آپ کے چچا کو عرش پہ اسد اللہ لکھ دیا ہے، کہ آپ کے چچا اللہ کے شیر ہیں۔ یہ پیغمبر کی صحبت کا اثر تھا کہ ابو بکر کو صدیق بنا دیا، پیغمبر کی نگاہ کا اثر تھا کہ عمر کو فاروق بنا دیا، پیغمبر کی نگاہ کا اثر تھا کہ عثمان کو ذی النورین بنا دیا، یہ پیغمبر کی رحمت کا اثر تھا کہ علی کو حیدر کرار بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ ابو عبیدہ کو امین الامت بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ حمزہ کو اسد اللہ بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ حسن اور حسین کو شباب اہل الجنہ بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ ابو عبیدہ کو امین الامہ بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیضان تھا کہ حذیفہ کو سر رسول اللہ بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ حمزہ کو اسد اللہ بنا دیا، یہ پیغمبر کی نگاہ کا فیض تھا کہ 1,24,000 جہاں جہاں نگاہ گئی، جہاں جہاں نظر پڑی اللہ نے ان کی تعریف کر دی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے محمد مصطفیٰ آپ کے ساتھی وہ ہیں، آپ کے صحابہ وہ ہیں، آپ کے جانثار وہ ہیں کہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ یا اللہ کیسے تعریف کرتے ہو؟ اے پیغمبر آپ نے بھی دیکھا، فرشتوں نے بھی دیکھا، اللہ نے بھی دیکھا، کہیں یہ احد میں آپ کے آگے لڑتے ہیں، کہیں یہ بدر میں آپ کے آگے خون بہا رہے ہیں، کہیں یہ احد میں آپ کے آگے لڑ رہے ہیں۔ زیاد ابن سکن ایک نوجوان صحابی ہے، گھر میں خوبصورت بیوی اولاد ہے، اس کو چھوڑ کے یہاں پر احد میں آئے ہیں۔ جب دیکھا کہ سارے کافر میرے نبی پر حملہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، زیاد ابن سکن آگے بڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ، اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ جسم پر 80 زخم آتے ہیں، اور جب آخری زخم کھا کے گرے تو ایک صحابی ان کے پاس گئے پانی پلانے کے لیے کہ اے زیاد ابن سکن پانی پی لے۔ زیاد ابن سکن کہتا ہے میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی صحبت پر، اپنے پیغمبر کی صحبت کے فیض پر۔ زیاد ابن سکن کہتا ہے کہ پانی پینا میری خواہش نہیں، نہ میرا کھانا خواہش ہے۔ اس نے پوچھا پھر تمہاری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ جس نبی کے دفاع کے لیے زیاد ابن سکن نے اپنے جسم کو زخموں سے چور کیا ہے، اپنے خون سے احد کی مٹی کو رنگین کیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ زیاد ابن سکن کا دم بھی پیغمبر کے قدموں میں نکلے، مجھے اٹھاؤ اور میرے حبیب کے قدموں میں جا کر ڈال دو۔ دو صحابہ زیاد ابن سکن کو اٹھاتے ہیں، آقا کے قدموں پر لا کر ڈال دیتے ہیں۔ میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں زیاد ابن سکن تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے کیا، اب کیا چاہتے ہو؟ تو علامہ اقبال نے کہا یا کسی اور نے کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یار کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کے قدموں پہ زیاد کا دم نکل گیا تو اس سے بڑھ کے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تعفو عمن ظلمک، وہ وحشی حضرت حمزہ کا قاتل فتح مکہ سے بھاگا، طائف چلا گیا اور طائف میں چھپ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا چھپتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے چھپ رہا ہوں کہ میرے قتل کا اعلان ہو چکا ہے،
تو کہنے والا کہتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین، اس سے چھپتے ہو؟ جاؤ جا کر معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ وہ آئے، اپنے چہرے کو یوں چھپا لیا چادر سے، مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی آئے، چہرے کو چھپا لیا چادر سے اور آ کر آگے بیٹھ گئے۔ اعلان تو پہلے ہو چکا تھا کہ واشی جہاں جس کو ملے سے قتل کر دیا جائے۔ یہ کچھ چھوٹا زخم نہیں تھا جس نے میرے اور آپ کے نبی کے دل کو چور کیا تھا، کہ آپ نے فتح مکہ پہ سب کو کہا معاف معاف معاف، ابو سفیان بھی معاف، اکرمہ بن ابو جہل بھی معاف، پورے اہل مکہ معاف، لیکن چچا کا زخم اتنا بھاری تھا کہ اس کے قاتل کو کہا اس کو معاف نہیں کرنا، جو پائے اسے قتل کر دے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور یہی واشی مسجد نبوی آتا ہے اور اچانک آ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایک نے پہچانا یہ تو وحشی کی آواز ہے، اس نے چادر چہرے سے اٹھائی، کھڑ کھڑ کھڑ، تلواریں نکل آئی مسجد نبوی میں کہ اللہ کے نبی نے قتل کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، ایک نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہوتا ہے، نبی بدلہ نہیں لیتا۔ جا وحشی میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے نہ آنا، جب تو میرے سامنے آئے گا میرے چچا کا زخم تازہ ہو جائے۔ یہ پیغمبر ہیں آپ کے، میرے اس امت کے، کہ جس کا بھائی اپنی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ اپنی اولاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمسایہ ہمسائے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر کیا سیرت اور کیا میلاد اور کیا ربیع الاول اور کیا ورفعنا لک ذکرک۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم عملی زندگی میں اتریں گے۔ اور آخری بات وَتُعْطِ عَمَّنْ حَرَمَكَ، تیسری بات کہ جو تیرے پاس آئے اسے محروم نہ لٹانا، جو تجھے محروم کر دے، کچھ نہ دے اور تو اسے واپس نہیں کرنا۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں آئندہ راہ بند کراں گا، میں اس کا کھالے کا پانی بند کروں گا، میں اس کا رستہ بند کروں گا، میں اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اس نے مجھے ایک سنائی ہے میں 10 سناؤں گا، اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تُعْطِ عَمَّنْ حَرَمَكَ، تو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ اب یہ ایک جملہ تھا، اس پہ سیرت سے ایک پیغام لیجئے۔ مکہ فتح نہیں ہوا، حدیبیہ سے صحابہ واپس لوٹ چکے اور مکہ میں قحط آ گیا۔ صلح حدیبیہ سب نے سنا ہے، حدیبیہ کا درد سمجھتے ہیں آپ؟ میں احرام باندھوں اور جدہ چلا جاؤں اور جدہ سے مجھے کوئی احرام میں واپس لوٹا دے کہ تم بیت اللہ کا عمرہ یا حج نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا تصور کریں کہ کیا آپ کے دل کے جذبات ہوں گے۔ یہ ایک نہیں، کتنے صحابہ ہیں جو حدیبیہ تک پہنچے ہیں اور مکہ والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، واپس چلے گئے۔ مکہ میں قحط آ گیا، مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے گا، ابو سفیان کو بھیجے، یہ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مانتے ظالم یہ بھی تھے کہ اس در پہ جائیں گے تو خالی نہیں آئیں گے، وہاں جو بھی جائے گا وہ دشمن ہوگا، وہ اپنا ہوگا، وہ پرایا ہوگا، وہ خالی نہیں لوٹے گا، وہ کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا، وہ جھولی بھر کے آئے گا۔ ابو سفیان گیا اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی واقعہ ہے جب ابو سفیان اسلام میں نہیں آئے تھے رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی کے گھر تشریف لے گئے، پہلے گھر گئے تو ان کی بیٹی نے اللہ کے نبی کا بستر نیچے سے کھینچ لیا۔ یہ ہے ادب رسول، مقام مصطفیٰ۔ باپ کے نیچے سے بستر کھینچ لیا، امت کو پیغام دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جس کی نبی کے ساتھ وفا نہیں ہمارے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو یہ پھر مسجد میں آئے اور میرے نبی مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو سفیان نے آ کر تقریر شروع کی، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، شرم سے سر نیچے ہے، اور آ کر کیا کہتے ہیں، وہ عربی کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر مکہ میں قحط آ چکا ہے، سبزے خشک ہو چکے ہیں اور وہاں پہ چیلوں کی حکمرانی ہے اور پرندے بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ کبوتر جو ہوتا نا، یہ پہلے سے کبوتر تھی، پہلے جانور یہاں آتے تھے، پرندے بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے آبا و اجداد جو بوڑھے تھے وہ قبروں کے قریب ہو گئے، جو نوجوان تھے ان پہ بڑھاپا آ چکا ہے، ماؤں کی چھاتیاں دودھ سے خشک ہو چکے ہیں، بچے سوکھ چکے ہیں، اہل مکہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مدد کیجئے۔ میرے نبی تو یہ فرماتے، تم نے مجھے مکہ سے نکالا تھا، تم نے مجھے عمرہ نہیں کرنے دیا، تم نے ہمیں شعب ابی طالب میں 3 سال بند رکھا تھا۔ پیغمبر اسلام
3 سال تک سبز پتے کھاتے ہیں، سبز پتے کھاتے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ کون ہے؟ یہ ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم کون تھا؟ جس کے در پہ پوری دنیا سے کوئی آتا تھا تو خالی نہیں لوٹتا تھا۔ سب سے پہلے سرید ہاشم نے بنائی تھی۔ ہاشم کہتے ہیں خشک روٹی کو شوربے میں ڈال کر وہ مزیدار سرید بنانے والا، یہ ہاشم کا معنی ہے۔ تو ہاشم کا پوتا آج اس کے پاس ایک سوالیہ ہے کون؟ دشمن جان کا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ابو سفیان کا گھر بھر دو، یہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ مدینے سے غلے کے اونٹ بھر کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تعطِ امن حرمک، یہ سیرت کا پیغام ہے۔ اپنے پیغمبر کی سیرت کو سننے کا عادی بنیں، دینی مجالس کو سننے کا عادی بنیں۔ 3 باتیں تھیں، بات ختم ہوگی۔ آج کا جو خطبہ جمعہ تھا اس پہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو بہت بلند اخلاق دیے تھے، ٹھیک۔ اس پہ میں نے بطور دلیل کی ایک حدیث پڑھی جس میں 3 باتیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصل من قطعک، تعفو عمن ظلمک، تعطی عمن حرمک، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، اور جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو تعلق کو جوڑنا۔ پھر اس پہ ایک ایک سیرت سے واقعہ تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تینوں باتوں پہ عمل کریں۔ ایک اور بات، گزشتہ سے پیوستہ جمعے پہ ایک کلام تھا، کسی عاشق رسول نے تخیل میں ڈوب کے بات کی تھی، تو وہ کئی ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ سنا دیں۔ تو وہ میں بالخصوص میاں صاحب کی نظر بھی کرتا ہوں، یہ بھی اکثر آج کل ربیع الاول کے پروگرام چل رہے ہیں تو یہ آتے جاتے بھی رہتے ہیں، تو ان کو بھی سناتے ہیں۔ جو تخیل ہوتا ہے اس کی تمہید سن لیں۔ جو تخیل ہوتا ہے وہ عشق کی انتہا ہوتی ہے۔ ادب جو وجود میں آیا، انگلش لٹریچر ہے یا عربی ادب ہے یا اردو ادب ہے، تخیل سے بنا ہے۔ تخیل کیا ہوتا ہے؟ ایک عاشق وہ اپنے ذہن میں معشوق کا تخیل رکھتا ہے تو وہ پھر تخیل کے مطابق اس کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ اپنے عشق، تصور عشق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں۔ ایک سیرت نگار تھا، کوئی ایک عاشق رسول تھا۔ اب آپ کے سامنے میں نے سیرت کے بہت سے پہلو بیان کیے، اب ایک سیکنڈ کے لیے یہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کا ہجرت کرنا بھی اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کا طائف میں جانا اور وہاں پہ پتھر کھا کر دعائیں دینا بھی ذہن میں رکھیں، کسی صحابی کا غزوہ میں زخمی ہو کر آپ کے قدموں پہ گرنا بھی ذہن میں رکھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کا ٹکڑے ہونا بھی ذہن میں رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایک پودا صحرا میں لگتا ہے اور وہ پھر پھل دیتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ ایک بچہ روتا روتا آتا ہے حضور کے پاس اور میرے نبی اس کو اٹھا کر ممبر پر بٹھا کر پیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری اماں ہو؟ اس بچے کو بھی تصور میں رکھیں۔ یہ سارے تصورات میں ڈوب کر وہ تخیلاتی شاعری کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ میاں صاحب سماعت کیجیے گا۔ وہ کہتا ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کو کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر یا رسول اللہ تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا، اور کاش احد میں شریک ہو سکتا میں اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا رسول اللہ یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا میں کسی آیت کا تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا تیرے سامنے جھکا ہوتا، اور میں بھی آدمی ہوتا یا رسول اللہ آپ کے زمانے میں، مجھ پہ پڑتی نظر کرم تیری اور میں آدمی کیا معجزہ ہوتا، اور میں چاند ہوتا تیرے زمانے کا تیرے حکم سے بٹا ہوتا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا تیرے حکم سے بٹا ہوتا،
اور پانی ہوتا اداس چشموں کا تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، میں بھی کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی یا رسول اللہ۔ صبر کیجئے، اب سبحان اللہ کہنا بنتا ہے آپ کا۔ آپ لوگ اب محفل سنی تو سارے داد بہت دیتے تھے، میں یہ سمجھتا تھا کہ ہماری مسجد میں شاید یہ پتہ نہیں لوگوں کو بھی داد بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ جو محفل نعت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں میاں صاحب کو، پوری ٹیم کو جنہوں نے یہ پروگرام سجایا۔ کتنی آپ داد دیتے ہیں۔ اور پھر میں کبھی یہ بھی سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے بولنا نہیں آتا تو اس لیے داد نہیں ملتی۔ یہ دیکھیں دکھاوا نہیں ہے، یہ ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ابھی ہمارے قاری صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو ڈونگا بونگا میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا سیرت کا، تو انہوں نے مجھے بطور وہاں پہ مہمان بلایا، تو مہمان مقرر، تو میں نے وہاں پہ گفتگو 50 منٹ کی، رات کے 12 بجے سے لے کے 12:50 تک، اور ایسی مجمع تھا، اور انہوں نے ایسا سنا کہ مجھے کچھ اندازہ ہوگا کہ میں بھی سیرت بیان کر سکتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے، تصور میں ڈوبتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی بلال حبشی ہوتا کاش، اور مجھے کتنی ماریں پڑ رہی ہیں، اور آقا مجھے یہ بھی کہہ دیتے کہ جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، تو میں آگے سے یہ کہتا نہیں یا رسول اللہ آپ کا دامن چھوڑ کے میں نے نہیں جانا۔ گھول گھتاں سب خیس قبیلہ ایک سونے آتے ڈھڑے ناتوں، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور والے، وہ حضرت زید بن حارثہ کی عکاسی کرتے۔ آقا نے فرمایا تھا جاؤ زید تم آزاد ہو، اور کہا یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، آپ کے قدموں میں مروں گا اور آپ ہی مجھے دفنائیں گے۔ اور میرے نبی نے پھر اعزاز کیا دیا کہ اے زید تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ زید اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، منہ بولا۔ وہ کہتے ہیں کہ گھول گھتاں سب خیس قبیلہ ایک سونے آتے ڈھڑے ناتوں، رب دی سو ماہی پیارا لگدا ہے میکوں بابل ویر تے ماں توں، عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک واری جے آکھے ہاں توں، غلام فریدہ میں دور نہیں ونجنا تیڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھاں توں۔ یہاں جان دوں گا آپ کی۔ چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، میں بھی کوئی جنگجو عرب ہوتا تیرے سامنے جھکا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، تو لاکھ کہتا میں نہ رہا ہوتا، اور یا رسول اللہ رستہ ہوتا خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، آپ وہاں سے گزرتے اور میں تیرے پاؤں چومتا ہوتا، اور پیڑ ہوتا میں کھجور کا کوئی، پیڑ ہوتا میں کھجور کا کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، اور رستہ ہوتا میں تیرے گزرنے کا یا رسول اللہ، اور روز تیری راہ دیکھتا ہوتا، اور بچہ ہوتا میں ایک غریب بیوہ کا سر تیری گود میں چھپا ہوتا، کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا۔ انشاءاللہ العزیز